یعنی کہ شرعی اختلاف اگر کوئی دلیل، جیسے کہ سیدہ نے قرآن کو دیکھا کہ قرآن میں تو بیٹی وارث ہوتی ہے، مگر حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی، تو اس کے بعد انہوں نے کوئی اس کے بعد مطالبہ نہیں کیا کہ باغ فدق جو ہے یہ خیبر کے اندر ایک کنواں تھا یا کھجوروں کا کچھ باغ تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی جنگ کے ملا تھا، ہاں تک کہ بی بی پاک کو جو غسل دیا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس نے دیا ہے۔ اور مولا کائنات نے جہاں اختلاف ہوتے ہیں وہاں لوگ اپنی بیویوں کو غسل کے لیے نہیں بھیجتے۔ اسما میں تو میں جناب جعفر طیار کی زوجہ بھی رہی۔ فی الوقت یہ بات میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اچھا، اب جو ہے جو فدق کا معاملہ ہے، فدق کے معاملے میں جیسے انہوں نے فرمایا کہ ایک کنواں تھا یا باغ تھا، ایسا نہیں ہے۔ یہ باغ فدق یہ غلط العام ہو گیا، یہ فدق ایک باغ نہیں تھا، ایک جاگیر کا نام ہے۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شہزادی نہیں تھی بلکہ 4 شہزادیاں تھیں۔ جناب خدیجہ کی بھانجیاں تھیں جن کو جناب خدیجہ نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، ان کو پالا ہوا تھا۔ جب ان کا عقد مبارک ہوا رسالت میں آپ کے ساتھ، چونکہ وہ بچیاں جناب خدیجہ کو بھی ماں کہتی تھی تو اللہ کے رسول نے بھی ان کو باپ بن کے پالا۔ تو بی بی پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو ساری نعمتیں ملی ہیں وہ صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں ہوئے۔ اور ابھی مفتی صاحب نے خود ہی اپنے بات کی ایک تردید بھی کر دی کہ مفتی صاحب نے فرمایا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو یہ سارے فضائل اور مناقب صرف اس وجہ سے ملے چونکہ آپ رسول خدا کی صاحبزادی تھیں۔ تو 3 اور بھی تھیں تو ان سب کو یہ سب کچھ ملنا چاہیے تھا، وہ بھی جنت کی عورتوں کی سردار ہوتی ہیں، ان کے بارے میں بھی اٹھ کے استقبال کرتے، یہ سب کچھ ہوتا، کہیں نظر نہیں آتا۔ تو یا تو یہ مانے کہ وہ بیٹیاں نہیں تھیں، ایک ہی بیٹی تھی، یا یہ مانے کہ جتنی فضائل تھے جناب زہرا صاحب علیہ کے ذاتی فضائل تھے، اس وجہ سے نہیں تھے کہ نبی کی بیٹی ہے، بلکہ ان کی ذات اتنی معتبر اور مقدس تھی کہ رسالت میں آپ جیسا شخص بھی ان کا احترام کرتا تھا۔ ویڈیو بہت تحقیقی ہے، خود بھی دیکھیں اور تمام مومنین کو بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔ جب ہم نام لیتے ہیں جناب سیدہ فاطمہ، میں نے دیکھا ہے کہ تشیع حضرات اکثر و بیشتر یا کھڑے ہو جاتے ہیں یا سر کو جھکاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کون ہے جناب سیدہ فاطمہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس موضوع کے انتخاب پر یقیناً داد و تحسین دوں گا کہ آپ نے حالات حاضرہ کے پیش نظر بہت سی باتوں کو یقیناً سوچ سمجھ کر اس شخصیت کو آپ نے اپنا موضوع بنایا۔ اور جو آپ کا سوال ہے کہ ہم ایسا احترام کا درجہ سیدہ کے بارے میں رکھتے ہیں، وہ ہمیں کائنات میں جو سب سے بڑا مصدر ہے فطرت انسانی کی تربیت کا، وہ ہے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے یہ ان سے سیکھا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ شیعہ سنی مصادر کی کتب میں یہ روایت مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے کہ خداوند کریم کے حبیب کو اپنی اس بیٹی سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ اور یہ نصاب پہ پاکستان میں بھی یہ واقعہ شامل تھا کہ آپ جب کبھی گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں آپ جناب سیدہ سے وداع کرتے، جب واپس آتے سب سے پہلے آپ آ کے ان سے ملاقات فرماتے۔ آپ کے بارے میں صحیح ترین روایات میں ہے کہ آپ ہاتھوں کا بوسہ لیا کرتے تھے، جناب سیدہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، اور ان کے بین عینیہا ان کی پیشانی کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب مجھے اشتیاق ہوتا ہے کہ میں جنت کی بہترین خوشبو کو سونگھوں تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کا بوسہ لے لیتا ہوں۔ اب وہ شہزادی وہ ہیں جن کے بارے میں ہے کہ جب تشریف لاتی اللہ کے رسول اٹھ کے ان کا استقبال کیا کرتے، تب تک کھڑے رہتے جب تک سیدہ کھڑی رہتی، اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اور بعض روایات میں باختلاف الفاظ یہ ہے کہ اپنے شانوں پہ اوڑھی ہوئی ردا کو، عبا کو ان کے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتے، اور جب تک شہزادی وہاں بیٹھی رہتی اللہ کے رسول کہ جو وما ینطق عن الہوا کے مصداق ہیں، جو وحی خدا کی ترجمانی کرنے والے ہیں، وہ اپنے سارے موضوعات کو روک کر جناب سیدہ کا تعارف کرتے، ان کی تعریف بیان کرتے، ان کے فضائل و مناقب بتاتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس بھی شہزادی کے ہر تعارف موجود ہیں۔ تو وہ جب ہم نے اللہ کے رسول کو کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، لولا کا لما خلقت الافلاق کا مصداق محمد مصطفیٰ ہمارے آپ کے نبی، وہ جب ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب سیدہ کا اس درجے پر جا کر احترام کر رہے ہیں، تو ہماری اور آپ کا سر جھکا دینا یا سر پہ ہاتھ رکھ دینا یا کھڑے ہونا یہ تو ایک ذرے کے برابر ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شہزادی نہیں تھی بلکہ 4 شہزادیاں تھیں۔ اب رہی یہ بات کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان مبارکہ جو ہے وہ بی بی پاک صاحبہ کی طرف کیوں تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ میری اور آپ کی ماں، مومنین کی ماں، جب آپ کا وصال مبارکہ ہوا تو اس وقت سیدہ پاک کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود مبارک میں اور علم نشرح کے سینے میں زیادہ وقت گزارا۔ اور پھر دیگر جو آپ کی شہزادیاں تھیں وہ اپنے گھر بھی آباد کر چکی تھیں، چونکہ ان کا گھر جو آباد ہوا ہے وہ مدینۃ المنورہ میں جا کے آباد ہوا ہے، تو انہوں نے زیادہ وقت پایا۔
اور پھر یہ قانون قدرت بھی ہے کہ آپ کی تینوں شہزادیاں ان سے پہلے دنیا سے چلی گئیں، تو اسلام کے معاملے میں اور پھر آپ کی نسل پاک کے معاملے میں سلسلہ نسب بھی یہیں سے چلا۔ اگر ان کو بھی زندگی کے ایام اسی طرح ملتے جیسے بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو میسر آئے، تو سادات کی نسل اسی طرح چلتی، دیگر تین جو ہے آپ کی شہزادیوں سے چلتی اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے، اور جیسے کہ مجھ سے پہلے کہا گیا، روایت بیان کی گئی کہ جب وہ آتی تھیں، تشریف لاتی تھیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بوسہ دیتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور شان فاطمہ بیان ہو رہی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے فرماتی ہیں کہ جب بی بی پاک چلتی تو ایسے لگتا جیسے رسول خدا چل رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جھک کر چلتی، اور جب میرے گھر میں تشریف لاتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے اپنی نشست سے کھڑے ہو جاتے اور بی بی پاک کو مصافحہ کرتے اور ہاتھ پر بوسہ دیتے اور پیشانی پر بوسہ دیتے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما ہوتے تھے، جہاں قرآن اترتا تھا، بی بی پاک صاحبہ کو اپنی نشست پر بٹھاتے تھے، جس نشست پر ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب وہ بیٹھنے لگے تو بیٹھنے نہیں دیا تھا، تو کہا کہ آپ میری بیٹی ہو، جب وہ صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ آئے تھے تو کیا میں اس بستر کے قابل نہیں، یا یہ میرے بستر میرے قابل نہیں؟ تو ام حبیبہ نے فرمایا نہیں 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 نہیں، یہ بستر بڑا اعلیٰ ہے، اس بستر پہ سرکار تشریف فرما ہوتے ہیں، قرآن نازل ہوتا ہے، آپ اس بستر کے قابل نہیں ہیں کیونکہ آپ نے ابھی اسلام قبول نہیں ہم کیا۔ ایک سیدہ کوئی رسالت میں آپ کی دختر مانتے ہیں کہ جو آپ کی نسبی دختر ہیں، باقی جو ہے وہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ انا و علی ابوا حاضح الامت، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، تو وہ ایک منصبی اعزازی مرتبہ ہے احترام کے لیے کہ ہمارا احترام صرف اگر نبی اور رسول کے طور پر نہ بھی ہو تو ہم اس طرح سے بھی ہم واجب الاحترام ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول کا جناب سیدہ کے ساتھ جو ظاہری احترام کا تعلق تھا وہ الگ تھا، لیکن اگر آپ سورہ کوثر کی شان نزول دیکھیں تو عاص بن وائل نامی ایک کافر مشرک کہ جو اللہ کے رسول کو سب سے مختلف اور منفرد اذیت دیتا تھا، رسالت میں آپ کو لوگوں نے کاہن کہا، نعوذ باللہ، جادوگر کہا، مجنون کہا، قرآن اس سب کی تردید کرتا رہا کہ تم شاعر بھی نہیں ہو، تم مجنون بھی نہیں ہو، جو تمہیں کہہ رہے ہیں یہ مجنون ہے، یعنی خدا دفاع کر رہا ہے اللہ کے رسول کا، اور یہ ابتر کہہ رہے تھے قرآن ہاں میں کہا کہ یہ ابتر ہے، یعنی اس طرح کا کہ رسول تم نے نہیں بولا، میں تمہارا دفاع کروں گا۔ جناب سیدہ کے جب یہ سورہ کوثر نازل ہوتی ہے تو عاص بن وائل اس سے پہلے مکے میں کہتا تھا کہ محمد کے دین سے گھبراؤ نہیں، علیہ باللہ نقل کفر نواشد، وہ یہ کہتا تھا کہ محمد نعوذ باللہ جب مر جائے گا اس کا دین ختم ہو جائے گا، اس کی اولاد ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ ابتر ہے، ابتر کہتے ہیں بے وارث کو، بے نسل کو۔ تو اس واحد جگہ تھی کہ جہاں پر ہر موقع پر اللہ کے رسول کے دفاع میں خدا خود بول رہا تھا، یہاں پر یہ موقع آیا کہ رسول خدا نے دعا کی، پروردگار یہ جو الزام ہے ابتری کا، اس کا جواب اب تو دے، یعنی یہ طلب کیا جواب کہ باقی جواب تو خود اپنی پسند سے دے رہا ہے، یہاں پر یہ جواب تو خود دے، میں تجھے مانگ رہا ہوں۔ رسالت معاف کی دعا ہوئی کہ تو میرے اس طعنہ ابتری کا جواب جو دشمن مجھے دے رہا ہے، اس پر کیا ہوا؟ فوراً آیت نازل ہو گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ابتر کا جو لفظ تھا اس سے پہلے عرب شاعری میں استعمال ہوتا تھا، لیکن وہ عام طور پر بتوں کے لیے استعمال کرتے تھے کہ بتوں کی ظاہر نسل نہیں ہوتی تو مخالف کے بتوں کو ابتر کے لوح پہ عرب جاہلوں کی شاعری میں ہوتا تھا، لیکن یہ پہلی مرتبہ تھا کہ ایک بنی ہاشم کا جوان، چلیں نبی نہ مانے اس کو اس وقت، وہ جو لوگ نہیں مانتے تھے، ہمارے قیدے میں تو نبی جو ہے وہ اول دن سے ہی نبی اول ما خلق اللہ نوری کے دن سے، لیکن بہرحال اس وقت اگر نبی نہ بھی مانتے ہوں، کم سے کم بنی ہاشم کا چشم و چراغ، اتنے بہادر حمزہ اور اس طرح کے افراد کے درمیان میں حصار میں رہنے والا نبی جوان، اور اس کو ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یہ ابتر ہے، کتنی جرت کی بات ہے۔ عاص بن وائل، اچھا وہ بھی ایک بڑا سردار تھا اپنے مشرکوں میں سے، اس نے جب یہ جملہ کہا تو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچی ظاہری طور پر، تو انہوں نے دعا کی پروردگار تو اس کا جواب دے۔ اب یہ مانگا ہوا جواب تھا کہ اب دینا پڑے گا، تو اللہ کے خداوند کریم نے سب سے منفرد سورت سورہ کوثر نازل کی۔ تو یہ سورہ کوثر جب نازل ہوئی تو یہ ہنستے تھے کفار کہ دیکھو یہ ہم نے کیا الزام لگایا اور ہمارے سامنے یہ 3 مصرے لے کے آ گئے، ان کے نزدیک کی شاعری تھی۔ اور ایک واقعہ ہے قرآن مجید کہ اس سورت کو 3 آیتوں کو کعبے میں لٹکا دیا گیا اور 7 معلقات اتار لیے گئے۔ تو جب یہ آئی تو جیسا سوال کیا گیا تھا مشرک کی طرف سے، الزام تھا، ویسا ہی جواب دیا، اور یہ جو آخری جملہ تھا نا انا شانئک هو الابتر، یہ جواب دیتا ہے کہ اے رسول تو بے نسل نہیں ہے، تیرا دشمن بے نسل ہوگا۔ اب یہ 2 دعوے آمنے سامنے ہو گئے، عاص بن وائل کا اور پروردگار کا۔ ظاہر ہے خداوند کریم کا دعویٰ برحق تھا، لوگوں نے کہا کہ اس کی تفسیر کیا ہے اب،
لفظ کوثر میں کبھی سنا ہی نہیں ہے، یہ کوثر کیا ہوتی ہے؟ خیر کثیر یا جو بھی اس کے معنی ہوتے ہیں، کثرت سے نکلا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو خداوند کریم کے حبیب نے فرمایا کہ پروردگار مجھے عنقریب ایسی اولاد دے گا کہ جس کی نسل میں اتنی برکت ہوگی کہ لفظ کوثر سے مبالغہ ہے، یہ اس پہ صادق آ جائے گا، اور قیامت تک، ہمارے یہاں روایات میں ہے کہ قیامت کا دن طلوع نہیں ہوگا یہاں تک کہ میری بیٹی کی نسل میں سے یا میری اولاد کی نسل میں سے ایک شخص زمین پہ باقی ہوگا، اور اگر روئے زمین پہ 2 فرد بچ جائیں تو ان میں سے ایک میری نسل میں سے ہوگا، یعنی میری اولاد میں سے، اور ان 2 میں سے ایک مر جائے تو جو زندہ رہے گا وہ میری نسل میں سے ہوگا۔ یعنی یہ زمین ختم ہو سکتی ہے، حضرت آدم کی ساری نسل ختم ہو سکتی ہے، تمام زیرو انسان ختم ہو سکتے ہیں، لیکن سرور عالم کی نسل ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن بہرحال حق تو حق ہے، لوگ خدا پہ بھی راضی نہیں ہیں، تو ہم کہ سیدہ وہ ہیں کہ ظاہری طور پر ہی صحیح ان افراد کی کہ جو عالم اسلام میں بڑی قدر و منزلت کی حامل ہیں، اپنی چھوٹی سی زندگی میں بھی ظاہری طور پر ان کی بھی مشکل کشا بنی رہی ہیں کہ ان کی کوئی چیز تعاون کر رہے ہیں، بالکل۔ تو سیدہ کے ایسے فضائل ہیں۔ پھر وہ آیت جب مریم سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہے، پروردگار نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین۔ جب اللہ کے رسول نے جناب سیدہ کے بارے میں یہ کہا کہ یا ابنت فاطمہ ان اللہ اصطفیٰ کی، بالکل یہی لفظ ہیں، ان اللہ اصطفیٰ کی وطہرہ کی واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، تو اس موقع پر لوگوں نے سوال کیا کہ یہ الفاظ جو ہیں مریم بنت عمران کے بارے میں ہیں قرآن میں، تو آپ جناب سیدہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مریم اس وقت تک جس زمانے میں مریم موجود تھیں وہ اس زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، جبکہ میری بیٹی فاطمہ کی جو سرداری ہے وہ مریم کے اوپر بھی شامل ہے، کہ مریم بنت عمران بھی قیامت کے دن جب جنت میں داخل ہوں گی تو ان کی جو سردار ہوگی وہ میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ ماشاء اللہ صاحب